اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 65۔ سورہ یونس کل کے درس میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے متعلق وہ آیات تھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک نصیحت کے لیے تمہارے لیے اتارا ہے، اس میں دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اس کے ساتھ آیات توحید بھی تھی، اور آخر میں کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے ولی وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ پرہیزگار ہوئے، ایمان لائے اللہ پر، حقیقتاً وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آج کی آیات میں دو قسم کے مضمون ہیں، ایک تو توحید اللہ تعالیٰ کی، اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ توحید میں اللہ جل شانہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری قوت، ساری پاور یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، خواہ زندہ ہے، روح ہے، نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں، اور اس ملکیت ساری اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا دیا، جیسے والد کی اپنے اختیارات بیٹے کو حوالے کر دیتا ہے، بڑھاپے میں جب کمزور ہو جاتا ہے، بیماری میں، کسی مسئلے میں اس کا نائب موجود ہوتا ہے۔ ایسے کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نائب بنایا ہو، اولاد والی ہو، محبت کسی کے ساتھ وہ کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ هو الغنی، اللہ فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ جس طرح ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا صمد کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کا کام ہر بن چلے اور جس بن کسی کا کوئی کام نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان کیا کسی کا کوئی کام اللہ کی ذات کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہر ایک کے بغیر چل سکتا ہے، فرشتوں کے بغیر بھی، سب کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ توحید اللہ تعالیٰ کی جو ان آیات میں ذکر ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کی گفتگو آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی گفتگو سے آپ پریشان نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک سارا غلبہ اللہ کا ہے، ساری قوت اللہ ہی کی، زور اللہ کا ہے سب کا سب۔ وہ سمیع العلیم، اللہ ہی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ الا، خوب سن لو، ان للہ من فی السماوات، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں، ومن فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں، سب کا سب اللہ کا ہے۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ جو اتباع کرتے ہیں جن کی، یتبعون، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں وہ لوگ یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو، وہ بھی سارے اللہ کے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی۔ یہ شریکوں کو اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے ان کے پاس اپنے خیالات اور گمان ہیں جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں۔
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ الا یخرصون مگر اندازہ لگانے والے، اٹکل کرنے والے، اندازہ لگاتے ہیں، اندازوں سے چلتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ جس نے بنایا ہے رات کو تمہارے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو۔ سارا دن کا بندہ تھکا ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتے دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا مبصرا، روشن، دکھلانے والا، دن کی روشنی میں بندہ اپنا روزگار زندگی چلائے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے بنانے میں کئی نشانی ہے اس قوم کے لیے یسمعون جو سنتی ہو۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، هو الغنی اللہ بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، قبضہ قدرت اس کا ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنائے یہاں پہ۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے ان کے پاس، نہیں ہے تمہارے پاس اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل، یہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، من سلطان کوئی دلیل بہذا اس دعوے پہ۔ اتقولون علی اللہ، آیا تم اللہ پہ وہ بات کرتے ہو ما لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ قل ان الذین یفترون، قل آپ کہہ دے ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون علی اللہ الکذب جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھا لیں یہ لوگ، ثم الینا مرجعہم پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم ان کو چھکائیں گے سخت قسم کا عذاب شدید، بما کانوا یکفرون بسبب اس کے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے، انکار کرنے کی وجہ سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، دوسرا جو مضمون ہے آج کا کہ مختصراً اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابھی یہ سورت ختم ہوگی، اس کے بعد اگلی سورت ہود ہے۔ سورہ ہود میں بالکل ابتدا میں دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں بہت تفصیل سے ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ یہاں اجمالاً 3 آیات میں ذکر فرمایا ان کا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے، 950 سال تک وہاں ٹھہرے رہے، ان میں 9.5 صدیاں ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ لوگ باز نہیں آئے، اور نوح علیہ السلام ان سے یہ کہتے رہے کہ ان اجری الا علی اللہ، میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک یہی ڈیوٹی دیتا ہوں، اس کے اوپر تم لوگوں سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی مزدوری نہیں چاہیے، مجھے یہ بھی ضرورت نہیں کہ آپ خود کمائی کرو لا کر میرے گھر میں دانے ڈال دو، یہ چیزیں مجھے ضرورت نہیں، میں صرف خالص اللہ کے لیے تم لوگوں کو بلاتا ہوں، تم لوگوں کی خاطر، تاکہ تم لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم لوگ اللہ کی طرف آ جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اور وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے، تو نوح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا یہاں پر کھڑا ہونا، تم لوگوں کو نصیحت کرنا تم پہ بھاری گزرتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تم لوگ سارے قوم اکٹھے ہو جاؤ، سارے قوم اکٹھے مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، میرے خلاف اپنی پوری قوت آزماؤ، مجھے مہلت بھی مت دو، تم دیکھو تم کر سکتے ہو میرے خلاف کیا کر سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، سنائیں ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ، پڑھے ان کے اوپر نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اذ قال لقومہ، جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قوم اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ناگوار گزرتا ہے تمہاری اوپر، بھاری گزرتا ہے تمہاری اوپر، مقامی میرا کھڑا ہونا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ذریعے جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر یہ تم پر ناگوار اور بھاری گزرتا ہے تو فعلی اللہ توکلت،
بس اللہ پر ہی میں توکل کرتا ہوں، یعنی مجھے اسی کوئی پرواہ نہیں اگر آپ پر بھاری گزرتا ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنا کام جمع کرو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو اکٹھا کرو، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، پھر تمہارے اوپر تمہارا معاملہ پوشیدہ نہ ہو، بالکل واضح تدبیر میرے خلاف کرو، تمہارے اوپر تمہارا معاملہ پوشیدہ نہ ہو، ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر کر گزرو میرے خلاف، وَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے مہلت بھی مت دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر جاتے ہو، میری بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نہیں تم سے مانگتا کوئی مزدوری، کوئی کرایہ، کوئی محنت، کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، بے شک میری مزدوری اللہ پر ہے، میری اجرت اللہ کے اوپر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں تابعدار لوگوں میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، ان کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، بس ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نائب بنا دیے، خلیفہ پیچھے بنا دیے ان کے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس دیکھیں آپ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا، منذرین جن کو ڈرایا گیا تھا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور غم میں نہ ڈالے آپ کو ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک قوت اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری۔ هو السمیع العلیم، اللہ ہی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ، خوب سن لو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء۔ دیکھیں یہ لفظ آج کی جو درس میں 2 مرتبہ آیا ہوا ہے، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور 2 آیتوں کے بعد پھر یہ آیا ہوا لفظ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو عربی گرامر کے لحاظ سے یہ من اور ما میں، من ذوی العقول کے لیے، جن میں روح ہوتی ہے، ذوی روح، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات، جو کچھ زندہ موجود ہے آسمانوں میں، یعنی مراد فرشتے، ومن فی الارض، جو کچھ زندہ موجود ہیں زمین کے اوپر، درندے چرندے، انسان، جنات، فرشتے جو زمین میں موجود ہیں، اس سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اس پر سب اختیار اللہ کا ہے۔ اور وہ جو آگے آ رہا ہے لہو ما فی السماوات، وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں عقل نہ ہو، روح نہ ہو۔ تو زمین، آسمانوں زمین کے خزانے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اللہ، خوب سن لو، ان للہ من فی السماوات، بے شک اللہ ہی کے لیے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں، ومن فی الارض، جو زمین میں، وما یتبع الذین، اور وہ لوگ جو اتباع کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، یدعون من دون اللہ، یہ کون سے لوگ اتباع کرنے والے ہیں؟ یدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکا، شریکوں کو۔ ان یتبعون، نہیں یہ اتباع کرتے، الا الظن، مگر گمان کا۔ وما یتبع الذین وانہم الا یخرصون، اور نہیں یہ مگر اندازہ لگانے والے۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو بنایا مبصرا، دکھلانے والا، روشن۔ ان فی ذلک لآیات، اس بے شک اس کے اندر کئی قسم کی نشانی ہے، لقوم، اس قوم میں، اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہو۔ قالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، بے شک اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنایا ہے بیٹا، ولد نائب بنایا ہے، بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ، هو الغنی، اللہ وہی بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات، اسی ہی کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں،
وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے سارے خزانے زمین و آسمان کے اسی کے پاس ہیں۔ ان عندکم من سلطان نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا اس دعوے پہ اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ کے ذمے وہ بات ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا نفع اٹھانا ہے دنیا میں تھوڑا سا، ثم الینا مرجعہم پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کا، ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم چکائیں گے ان کو سخت قسم کا عذاب بما کانوا یکفرون بسبب ان کے کفر کرنے کے۔ وَاتْلُ عَلَیہم نَبَأَ نوح سنائے ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھے ان کے اوپر۔ اذ قال لقومہ جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم ان کان کبر علیکم اگر ناگوار ہو تمہاری اوپر مقامی میرا کھڑا ہونا و تذکیری میرا نصیحت کرنا بآیات اللہ اللہ کی آیات سے فعلی اللہ توکلت بس اللہ ہی پر میں توکل کرتا ہوں فاجمعوا امرکم تم جمع کرو اکٹھا کرو اپنا معاملہ کام و شرکاءکم اپنے شریکوں کو ثم لا یکن امرکم پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تمہارے اوپر غمتاً پوشیدہ ثم اغزوا الیہ پھر کر گزرو میرے خلاف ولا تنظرون اور مجھے مہلت بھی مت دو۔ فإن تولیتم پس اگر تم اعراض کرتے ہو پھرتے ہو تم فما سألتکم پس میں نہیں مانگتا تم سے من اجر کوئی مزدوری ان اجری الا علی اللہ نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ ہی پر وامرت ان اکون من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں تابعدار لوگوں میں سے۔ فکذبوہ ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا فنجیناہ پس ہم نے ان کو نجات دی ومن معہ فی الفلک اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے وجعلناہم خلائف اور ہم نے ان کو پیچھے بنا دیا واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین پس دیکھیں آپ کیسے انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔